پہلے 5 بچے جو تھے وہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے، اور اس کے بعد بس پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور بچے ہمارے پاس آتے گئے ڈفرینٹ سورسز سے۔ ہمارے ایک بچے پہ پر ایوریج کاسٹ از 40,000 روپیز، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے ماحول دیا ہوا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس کام کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑا کہ کل بچوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ہم یہ پبلکلی ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 روپیہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، اٹس می سحرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹر۔ ناظرین، آپ نے لوگوں کو یہ کہتے تو سنا ہوگا کہ اگر والدین کا سایہ سر سے اتر جائے تو کوئی یتیم تو کوئی مسکین ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں کیسے والدین سے جو کہ 100 سے زائد بچوں کے ماں باپ ہیں۔ ان کے والد DIG پنجاب میں ہیں جبکہ ان کی والدہ صوفیہ ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ آج کے دور میں 1 سے 2 بچوں کو پالنا اتنا مشکل ہے، تو آپ 100 سے زائد بچوں کی کفالت کیسے کریں، کن مشکلات کا سامنا آ رہا ہے، کون لوگ آپ کو سپورٹ کریں اور کیسے آپ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں اتنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا۔ نہیں، یو آر موسٹ ویلکم، اور یہ نیکی کا کام ہے، اس کے لیے ہم بالکل اویلیبل ہیں، اور اس کو جتنا پھیلایا جائے اتنا ہی کم ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے ہے؟ چونکہ آپ کے اپنے بھی بچے ہیں، اپنی فیملی ہے اور بیزی بھی ہوتی ہیں، اور پھر دوسرے بچوں کے لیے ٹائم کیسے آپ نے آئیڈیا ہے کہ میں ٹائم نکالتی ہوں، میں نے ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے؟ جب بھی میں بچوں کو دیکھتی تھی جو باہر سڑک پہ ہوتے ہیں یا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، یا جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ انہیں فیملی اون نہیں کری، تو ہمیشہ بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہی لگتا تھا کہ ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے خیال ذہن میں ڈالا، اور اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اور ہم نے اپنے گھر کے بالکل قریب کیولری گراؤنڈ میں ایک گھر رینٹ پہ لیا، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے انیشلی 5 بچوں سے کوئی 22 ماہ پہلے سٹارٹ لیا، اور آج الحمدللہ ہمارے 7 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور 8واں گھر جو ہے انشاءاللہ اس سنڈے کو ہم اس کا انوگریشن کر رہے ہیں۔ جب یہ آئیڈیا آیا تو اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا وزٹ کیا، لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ چھت تو ہے، گھر ہے، لیکن بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں مل رہا۔ تو میں نے صوفیہ سے یہ کہا کہ بھلے ہم 2 رکھیں یا 4 رکھیں یا جتنے بھی رکھیں، ہم ان کو ماں باپ کا پیار دیں گے۔ تو پھر پہلا گھر ہم نے اپنے گھر کے بالکل بیک پہ لیا، اور اس میں پھر میں نے اپنے کلوز فیملی ممبرز، بہن بھائی، صوفیہ کی جو کزنز ہیں، اس طرح سے ان کو میں نے، کیونکہ مجھے اندازہ، ہم نے رف کاسٹنگ کی تو ایک گھر کو رن کرنے کے لیے اندازاً 14 لاکھ روپے ضرورت تھی منتھلی۔ تو ابھی تو ماشاءاللہ 7 ہو گئے ہیں، 8واں ہم کھولنے جا رہے ہیں، ایک اسکول بھی ہم اپنا رن کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ فاؤنڈیشن از گروئنگ لائک اینی تھنگ الحمدللہ۔ تو وہ جب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ جی یہ مہینے کے 14 لاکھ روپے مجھے آ جائیں گے کہیں نہ کہیں سے، تو ہم نے پہلا گھر وہ اسٹیبلش کیا۔ جب اس گھر کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا، تو پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا یونیک اور ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے کہ سگے بچوں سے بڑھ کے پیار کر رہے ہیں، پھر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا ایک گھر کے ایکسپینس میں دے دوں گا، آپ کھولیں، پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اس طرح سے پھر یہ کارواں بنتا گیا۔ جب آپ نے پہلے 5 بچے اڈاپٹ کیے، یہ بچے کہاں سے آپ نے اڈاپٹ کیے، کیا دیکھ کر اور کیا فیلنگ تھی جب آپ کے پاس آئے؟ پہلے 5 بچے جو تھے وہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے تھے، اور اس کے بعد بس پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور بچے ہمارے پاس آتے گئے ڈفرینٹ سورسز سے۔ اور اوبویسلی جو پہلے بچے تھے ان کے لیے فیلنگ ذرا بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے ہر ماں کی اپنے پہلے بچے کے لیے فرق فیلنگ ہوتی ہے، اور الحمدللہ سب بچوں کے ساتھ ہی میری بہت اٹیچمنٹ ہے، لیکن ان 5 بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہے، بیکاز وہ پہلے آنے والے بچے تھے، اور اوبویسلی وہ بھی تھوڑا زیادہ اٹیچ ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ جیسے ماما اور بابا پہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا، ماشاءاللہ آپ کی جاب بہت اچھی ہے، لیکن فائنینشلی آپ نے سوچا یہ کس طرح مینیج کیا کہ میں کس طرح کروں گا، اتنے بچے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، کیسے مینیج کروں گا؟ اور ڈونیشن جو ہے پاکستان کے علاوہ آپ کو باہر سے بھی آتی ہے کیا؟ جی، باہر سے بھی لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ انسان کے بس کی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے بندے کو چنتا ہے۔ جب ہم نے یہ شروع کیا تو میں ایک دوست کے گھر بیٹھا ڈسکس کر رہا تھا، تو وہ دوست مجھے منع کر رہا تھا، میرا بیچ میٹ ہے،
تو وہ مجھے منع کر رہا تھا, کہتا ہے محبوب لوگوں میں لنگر بانٹنا آسان ہے, ایک انسانی جان کی حفاظت کرنا اور اسے پالنا بڑا مشکل کام ہے, اور سوشل میڈیا کا زمانہ, اور تم پولیس کی نوکری میں ہو, خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو تم بہت پرابلم میں آ جاؤ گے. تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میری بات سن کے نا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا پورا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی محبوب اسلم. اور ان کا اللہ کی تم پر سلامتی اور خاص کرم ہے, اور میں تمہیں ایک بات لکھ کے دے کے جا رہا ہوں, یہ کام شروع کرو اور تم اس کام کے متعلق ایک چیز سوچو گے اگلے دن وہ ہو جائے گی. تو ہمیں کبھی بھی اس کام کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑا کہ کل بچوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. ہم نے ان کو اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ لیونگ اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے. ہمارے ایک بچے پہ پر ایوریج کاسٹ از 40,000 روپیز. ٹھیک ہے, ہم ان کو بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے ماحول دیا ہوا ہے, خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں, اچھا کھانا کھاتے ہیں, اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں, شام کو ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ ایک دن بھی ایک سیکنڈ کا بھی پرابلم نہیں آیا. سر یہ ان فیوچر جیسے ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں, آپ کا کیا ایم ہے ان کو کیا بنانے کا, کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے ان سائیکالوجسٹ کے ذریعے ہم نے ان بچوں کو ڈفرینٹ ویڈیوز دکھائیں, پائلٹ کیا کرتا ہے, انجینئر کیا کرتا ہے, آرمی آفیسر کیا کرتا ہے, پولیس آفیسر کیا کرتا ہے. ایوریج ہر گھر میں 20 بچے رہتے ہیں. ہم نے ہر گھر میں ایک وال بنائی ہوئی ہے. جس بچے نے جو فرمائش کی کہ میں نے پولیس آفیسر بننا ہے تو ہم نے اسے پولیس کی یونیفارم پہنا کے اس کی اس وال پہ تصویر لگا دی. جس نے کہا میں نے جج بننا ہے, ہم نے جج کی یونیفارم پہنا کے. تو ان کے ذہن میں جب وہ روز تصویر دیکھتے ہیں, ہر گھر میں لگی ہوئی ہیں, تو جب وہ تصویر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے منیمم یہ بننا ہے. تو ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کے انہیں ٹیکنیکل درخان شرخان نہیں بنانا. ہم نے انہیں CSP آفیسر بنانا ہے, آرمی آفیسرز بنانا ہے, IT ایکسپرٹس بنانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور یہ سب ایک اعلیٰ مقام پہ ہوں گے تو یہ معاشرے میں ایک اتنی مثبت تبدیلی ہوئے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ول بی اے ڈفرنٹ پاکستان. سر ان بچوں کی شناخت کیا ہوگی, آپ کے نام سے ہی یا جو ان کے والد ہیں ان کے نام سے؟ دیکھیں, جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچے تھے ان کی کوئی شناخت نہیں تھی, انہیں نادرا میں ہم نے اپنے نام سے رجسٹر کرایا. جو باقی بچے ہیں ان میں سے اکثریت کی ایسی ہے کہ جن کے سنگل پیرنٹس ہیں, مثلاً اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے تو ماں ہے, تو وہ انہی کی ولدیت سے چل رہے ہیں. لیکن ہم ان سے فرض کریں نہیں بھی ہے, ان کے سنگل پیرنٹس بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے چچا تایا ہیں تو ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ, ان کا نام, ان کا فیملی نیم پتہ ہے, تو وہ پھر اپنے والدین کے نام سے ہی رجسٹرڈ ہیں. ہمارے ان بچوں کے لیے ہر گھر میں ایک قاری صاحب آتے ہیں, وہ باقاعدہ تشریح کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے ہیں, سو دیٹ کہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ صرف ہم نے تو صرف عربی میں قرآن پڑھا تھا اور بعد میں ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پچھلے دنوں میں ہوا بھی کہ جی وہ الوا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی عربی کی توہین ہو رہی ہے. تو وہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو دین کی کانسیپٹ کلیئر ہو, تشریح کے ساتھ ان کو پتہ چلے کہ جی اسلام کا بیسک جو مقصد ہے وہ انسانیت ہے. تو وہ ہم اپنے ان بچوں میں ہم انکلکیٹ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. سر لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, وجہ بتا دیں کہ آپ کو ڈونیٹ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میری 24 سال کی پولیس کی نوکری, اس میں ریپوٹیشن, میں نے کبھی کوئی ایسی پوسٹنگ لینے کی ہی کوشش نہیں کی جس میں کوئی پیسے انوالو ہو. تو پیپل نو کہ پولیس آفیسر کی ریپوٹیشن چھپ نہیں سکتی ہے, وہ 2 دنوں میں سب کے سامنے آ جاتی ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم فرام ڈے 1 ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. ہم یہ پبلکلی ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 روپیہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. تو اس سے زیادہ کلیئرٹی تو ہو نہیں سکتی, اور جو پرپز ہے ہمارا اس سے خوبصورت پرپز ہو نہیں سکتا کہ یتیم کی پرورش کرنا. تو اس لیے اب یہ جو ہم 2 جگہوں پہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بے شمار فنڈز کی ضرورت ہے. ہمارے یہ گھر بڑی خوبصورتی سے چل رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے, ہمیں نئے خوبصورت لوگ ملتے جا رہے ہیں. اور ویری انٹرسٹنگلی 22 ماہ میں اللہ نے اتنے خوبصورت لوگ بھیجے
کہ شاید میں جتنی مرضی اچھی نوکری کر لیتا میری زندگی میں اتنے خوبصورت لوگ نہ آتے جو اس فاؤنڈیشن کی وجہ سے آئے. تو الحمدللہ پیپل آر کمنگ. لیکن یہ جو 2 پروجیکٹس ہیں دیز آر کاسٹلی پروجیکٹس, اس میں ہمیں مخیر حضرات کی مدد کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں مخیر حضرات کیا, ہمیں جو 50 روپیہ دیتا ہے اور جو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے ہمارے لیے دونوں برابر ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ کسی نے 50 روپے ڈونیشن بھیجے تو میں نے کہا صوفیہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس بندے نے 50 روپے بھیجے ہیں, اس کی جیب میں کتنے فالتو پیسے ہوں گے, 300 یا 400 یا 500 اتنے ہی فالتو ہوں گے, جس میں سے اس نے سوچا کہ یار یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو انہیں 50 روپے بھجوا دے. تو ہمارے لیے تو 50 روپے والا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. تو جی ناظرین, جیسے کہ آج میں نے آپ کی ملاقات کروائی DIG پنجاب محمود اسلم صاحب سے اور ساتھ ہی ان کی اہلیہ صوفیہ سے کہ کس طرح وہ 100 سے زائد بچوں کی کفالت کر رہی ہے, کس طرح سے کر رہی ہے, کس طرح کی تعلیم اور تربیت ان کو دی جا رہی ہے. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خود کے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے, مزہ تب ہے جب آپ دوسروں کے لیے جئیں. ناظرین, آپ کی جو رائے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت, پھر حاضر ہوں گی کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.